طرف کربلا میبریم صلی اللہ علیہ یا ایک آقا سید مہدی قوام گزرے ہیں، عالم دین تھے، یہ ایرانین ریولوشن سے پہلے کی بات ہے، تو بہرحال مجالس تو ہوتی تھیں، تو ایک جگہ مجلس سے خطاب کرنے گئے تھے، تہران آئے تھے کسی اور سٹی سے، اور عشرہ محرم کے بعد جو بھی منتظمین تھے انہوں نے جس انداز سے ان کی خدمت کی ہدیہ دیا تو وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ کے وہ واپس جا رہے تھے، اور ابھی شام غریبہ کی مجلس انہوں نے پڑھی تھی اور واپس جا رہے تھے، تو ایک کوچہ لالہ زار سے گزرے، جو کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ریولوشن سے پہلے کی بات ہے، تو بہرحال وہ اسٹریٹ وہ تھی کہ جس میں یوزولی کلبز بھی تھے اور پبز بھی تھے اور کچھ نامناسب لباس میں کھڑی بھی لیڈیز بھی تھیں، تو وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اچھا بہرحال جیسا بھی کردار تھا لیکن تھے تو شیعہ نا، عقیدے کے تو شیعہ ہی تھے، تو انہیں افسوس ہوا کہ یہ کس ماحول سے میں گزر رہا ہوں، بہرحال لیکن گزر رہے تھے، عمامہ پہنا ہوا تھا، تو ان کے ساتھ ان کے جو اسسٹنٹ ساتھ میں تھے، چلتے چلتے انہیں بس اسٹاپ پہ جانا تھا یا ٹرین اسٹاپ پہ اور وہاں سے پھر جانا تھا آگے، تو دفعتاً انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو کسی خاص مقصد سے اس سڑک پر موجود ہے، اپنے ساتھی سے انہوں نے کہا کہ اس سے جا کر کہنا کہ سید تمہیں بلا رہے ہیں، اس نے کہا کہ قبلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایریا کون سا ہے، اگر صاحب عمامہ کسی نے کوئی بات کرتے ہوئے بھی آپ کو یہاں کسی دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوں گی، تو آج کل تو یہ بہت ہی ٹرینڈ ہو گیا ہے، کسی کی کوئی بات آئی اب وہ سچ تھی جھوٹ تھی ہم نے فی سبیل اللہ سمجھتے ہوئے 10 واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ کر دی، نیکی سمجھتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ عالم ہے، ان کا جملہ ہے سوشل میڈیا پر بلکہ عام گفتگو میں بھی لیکن اسپیشلی سوشل میڈیا اس لیے کہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہے، صرف وہ لکھو جسے قیامت میں خدا کے سامنے ڈیفینڈ کر سکتے، بس سمجھ بھائی اپنے الفاظ کا حساب دینا ہے، اب وہ چاہے کسی عالم کے بارے میں ہو، نواز خان کے بارے میں ہو، کسی بھی شخصیت کے بارے میں، کوئی بھی مومن ہے، کوئی بھی انسان ہے، اجازت نہیں ہے ہمیں۔ اچھا یہاں تو یہ بات ہے کہ ابھی پتہ بھی نہیں کہ خطا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن فرض کیجئے کہ کسی سے کوئی خطا ہو بھی گئی تب بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں 25 لوگوں کو آگے بتاؤں گا، تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو، یعنی کیا وہ ستار العیوب ہے نا، تم بھی عیب چھپانے والے بن جاؤ، وہ رزاق متین ہے تم آگے بانٹنے والے بن جاؤ، یہ اللہ کے اخلاق ہیں اپنانا، وہ رحیم ہے رحم کرنے والے بن جاؤ۔ اچھا بات سے بات نکلتی جا رہی ہے لیکن میں اس بات کو پورا کر رہا ہوں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ذکر امام حسین علیہ السلام ہماری اصلاح کے لیے کہیں ہم ڈی ٹریک ہیں سارا سال، امام حسین علیہ السلام کا جو فرش ادا ہوتا ہے نا ہمیں کھینچ کے لے آتا ہے راہ خدا پر، تو سید مہدی قوام وہ اپنے اس ساتھی سے کہتے ہیں کہ ذرا اس کو بلانا، اچھا وہ گئے، ان کو اس خاتون کو بلا کے لائے، یہ بات کہیں میری بات سے کوئی غلط تاثر نہ چلا جائے کیونکہ مثال ہماری مثال میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ خاتون اس خاص مثلا پیشے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ سنیں اس بات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مردوں اور عورتوں کے لیے ان کی خلقت الگ رکھی ہے، ان کی خلقت، ان کی جسمانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے اس میں خاتون بہت ممکن ہے کہ اپنے تقوی اور خلوص کی وجہ سے اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل، اور اس کی سامنے کی مثال حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، حضرت آسیہ افضل ہے نہیں اپنے زمانے کے تمام مردوں سے، فرعون کی زوجہ ہے لیکن سب سے افضل ہے، تو بہرحال یہ بات ایک ڈسکلیمر آ گیا۔ وہ خاتون آئیں تو آگے سید مہدی قوام نے جو کچھ ان کے پاس ہدیہ تھا وہ نکالا اور اس کی طرف رکھا، اس کے ہاتھ میں رکھ کر بس دیکھا بھی نہیں، وہ پلٹے اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ امام حسین علیہ السلام نے بھجوایا ہے تمہارے لیے، اس وعدے کے ساتھ کہ جب تک تمہاری زندگی کے لیے یہ رقم باقی ہے تو تم حرام کی طرف نہیں جاؤ، بس چلے گئے۔ کیا طاقت ہے نام امام حسین علیہ السلام میں، ذرا غور کیجئے۔ کہتے زمانہ گزر گیا، پھر ایک سال مجھے توفیق نصیب ہوئی کہ میں زیارت پر گیا، اس زمانے میں زیارت پر جانا بھی ایک بہت یونیک بات ہوتی تھی، آج تو ماشاءاللہ اتنے راستے کھل گئے کہ ہر گھر سے بار بار لوگ جاتے ہیں زیارت پر، اللہ تعالیٰ اور بڑھائے انشاءاللہ۔ کہتے میں زیارت پر گیا تو میں زری کے بعد سلام بھر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک مرد میرے پیچھے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا آپ سید مہدی قوام ہیں، آپ سید مہدی قوام ہیں، تو میں نے کہا جی میں ہوں، کہا میری وائف آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں، چلیں گے میرے ساتھ آپ؟ میں ان کے ساتھ چلا، ایک جگہ پر حرم کے باہر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی پورے شرعی حجاب میں، اس خاتون نے مجھ سے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا آپ کو یاد ہے چند سالوں پہلے جب عشرہ حسین پورا ہوا تھا اور آپ گزر رہے تھے تو آپ نے مجھے دیکھا تھا اور مجھے بلا کر آپ نے ایک ہدیہ رکھا تھا میرے ہاتھ اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ ہدیہ ہے جو حسین نے بھجوایا ہے تمہارے۔ کہا مجھے یاد ہے وہ واقعہ۔ کہتے آپ تو چلے گئے وہ ہدیہ دے کر، میں گھنٹوں سڑک کے کنارے بیٹھ کر زار و قطار روتی رہی صرف ایک بات پر، اور وہ میں کہہ رہی تھی امام حسین سے کہ مولا مجھے آج سمجھ میں آیا کہ آپ کی نظر کرم فقط نیک لوگوں پر نہیں ہے، اللہ آپ کی نظر کرم ہم جیسے گناہگاروں پر بھی ہے، کیا آپ ہم جیسے گناہگاروں پر بھی اتنا کرم فرماتے ہیں یا اللہ؟ کہتے میری زندگی بدل گئی، میں نے اس وقت امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ مولا آج آپ نے مجھ تک یہ ہدیہ بھجوایا ہے، اب چاہے میں مرتے مر جاؤں، چاہے کچھ بچے میرے پاس نہ بچے، مجھے حرام کی طرف نہیں جانا۔